بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے میں ماں باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو تو قرآن کی یہ ایک سورت ضرور پڑھنا، مرحوم والدین خوش ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی اپنے مرحوم والدین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا ہے؟ ہمارے دلوں میں والدین کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ثواب مرحوم والدین کو پہنچانا اس کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ خاص طور پر 3 صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ثواب ایصال کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، یا اگر پہلے ہی مغفرت ہو چکی ہو تو ان کے درجات مزید بلند فرما دیتا ہے۔ کیا یہ خیال آپ کے دل کو جنبش نہیں دیتا کہ چند منٹ کی تلاوت آپ کے والدین کے لیے ہمیشہ کی راحت بن سکتی ہے؟ ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو شخص قرآن پاک کی ان 3 صورتوں کو یکجا پڑھ کر ثواب اپنے والدین کو پہنچاتا ہے، وہ والدین کے لیے رحمت اور بخشش کا وسیلہ بنتا ہے۔ اگر اللہ نے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی ہے تو یہ عمل ان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ والدین کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جس کی مثال نہیں۔ ایک لمحے کو رک کر سوچیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ایسا عمل کرے۔ اگر ہاں تو ہمیں آج ہی یہ نیکی اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان کو اپنائیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے جس کے پڑھنے سے اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تلاوت کی جائے تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، جنت میں سونے کا محل مل جاتا ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے آپ اپنے والدین کے گناہوں کو معاف کرا سکیں، ان کو قبر کے عذاب سے نجات دلواتے ہوئے جنت میں سونے کے محلات کا ان کو حقدار بنوا سکیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور اس کے والدین کے پچھلے گناہ معاف کروں گا۔ میرا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کو سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل سے جہنم سے دوری ہوتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ محترم ناظرین، عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، ان کو کلمہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے مگر اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، پڑھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زندگی میں پڑھتا تھا تو موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا؟ اتنا فرما کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ سب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جوان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لڑکے، کہہ لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا، فرمایا کہ کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بڑھیا نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آگ کا دہتا ہوا لاوا ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے ورنہ تیرے سامنے آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال کر جلا دیا جائے گا تو تم کیا کرو گی؟ بوڑھیا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں معاف کر دوں گی۔ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جلتا ہوا پسند کرے گی؟ بڑھیا کی ممتا جوش میں آ گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت جگر نور نظر کو معاف کر دیا ہے اور اسے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان سے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، فوراً اس کی زبان کھل گئی اور پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے ایک لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ قرآن پاک کی بتائی جانے والی 3 صورتوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور جب کوئی مرد یا عورت اپنے مرحوم والدین کے لیے قرآن پاک کی 3 صورتیں پڑھ کر ان کو احصال ثواب کرتا ہے تو خود بھی ان صورتوں کی تلاوت کے سبب بہترین اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک میں ایسی صورتیں بھی موجود ہیں جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے، یعنی سورۃ یاسین۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کرو، روحانی اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ یہ سورت قرآن کی مکی صورتیں ہیں جس میں اللہ کی وحدانیت، نبوت کی صداقت اور قیامت کا یقین پر اثر انداز میں بیان ہوا ہے۔ یہ سورت مختصر اور پر اثر جملوں کے ذریعے دلوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس سورت کے بارے میں مخصوص فضائل مسنوب کیے ہوئے ہیں، علماء نے وعدے کیا ہے کہ ایسی روایات معتبر نہیں، باوجود اس کے کہ اس سورت کی تلاوت بذات خود قرآن کی عظمت اور آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی رات کے پرسکون لمحات میں سورۃ یاسین تلاوت کر کے اپنے والدین کی بخشش کی دعا مانگی ہے؟ یہ عمل نہ صرف ان کے لیے رحمت کا باعث ہو سکتا ہے بلکہ آپ کے اپنے دل کو بھی سکون اور امید سے بھر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ الملک اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، قدرت اور ربوبیت پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ زندگی اور موت کا نظام اللہ کے اختیار میں ہے۔ مستند روایات میں آیا ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک سورت جس میں 30 آیات ہیں ایک شخص کے لیے سفارش کرتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، وہ سورت ملک ہے۔ مزید فرمایا گیا کہ جو اس سورت کو ہر رات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیا یہ فضیلت سن کر ہمارے دل میں یہ خواہش نہیں جاگتی کہ ہم اسے اپنے والدین کے لیے پڑھیں؟ جب ایک بیٹا یا ایک بیٹی رات سونے سے پہلے خاموشی سے دل میں سورت ملک کی تلاوت کرتی ہے، اس طرح سے کہ سورت پڑھتے وقت اس کی ہر آیت کے اختتام پر وہ اپنے والدین کی مغفرت اور عذاب قبر سے بچاؤ کی دعا کرتی ہے، اور اس دوران وہ خود سے سوال کرتی ہے کہ کیا میری یہ مختصر سی کوشش میرے والدین کی قبر کو باغ جنت بنا سکتی ہے، اور پھر ایمان اور یقین سے اپنے رب سے التجا کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یقین کریں کہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے اس کی محبت اور عزم کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوشش کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ عالم برزخ میں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے فلاں ساتھی کا درجہ بلند کیسے ہو گیا، اور ایسے والدین خود بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارا درجہ اچانک کیوں کر بلند کر دیا گیا ہے۔ پھر ان کے استفسار پر فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں بیٹے یا فلاں بیٹی نے آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور صدق دل سے دعا کی تھی، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور اسی طرح سے آپ کا درجہ بلند کر دیا گیا۔ تو وہاں موجود قریبی ساتھی ان پر رشک کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایک ایسی نیک اولاد سے نوازا ہے جو ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دل کی گہرائی سے بخشش و مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، جن کے سبب اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں ان کے درجات بلند کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دعا تو ہم ویسے بھی اپنے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پاک کی ان 3 صورتوں کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کے لیے دست ادب بلند کرتے ہیں تو پھر اصل قرآن کی یہ صورت بھی اس کار خیر میں گواہ ہو جاتی ہے اور اللہ کے حضور سفارش کرتی ہے، یا اللہ پاک، تیرا یہ بندہ تیرے حضور دل کی گہرائیوں سے اپنے مرحوم والدین کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اس کی دعا کو قبول و منظور فرما کر اس کے لیے والدین کی بخشش فرما دے۔ لہذا ایسی دعائیں شرف قبولیت حاصل کر لیتی۔ محترم ناظرین، اس صورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور اسے اپنے مرحوم والدین کے لیے احصال ثواب بنائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تیسری صورت کون سی ہے جس کی تلاوت مرحوم والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے عظیم تحفہ ثابت ہو سکتی ہے؟
ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی صورت مبارکہ جس کی صرف ایک بار تلاوت کرنے سے ہی 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، سورۃ اخلاص ایک مختصر صورت، لیکن اس کا پیغام انتہائی جامع اور عظیم الشان ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، سمجھ اور بے نیاز ہونے کا اعلان ہے۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ سورۃ اخلاص قرآن کی 1/3 کے برابر ہے، اور اسے بار بار پڑھنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث بنتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس محبت نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ اخلاص کی تلاوت نہ صرف ثواب کا باعث ہے بلکہ اللہ کی محبت اور جنت کی ضمانت بھی بن سکتی ہے۔ کیا یہ علم ہمارے دل کو نہیں جھنجھوڑتا کہ ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی اس سورت کا تحفہ پیش کریں؟ آپ تصور کیجئے کہ ایک نوجوان رات کے آخری پہر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور تہجد کے دوران ان سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، تو اس کے دل میں اپنے والدین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ یا رب، یہ اجر میرے والدین کو عطا فرما، انہیں معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یقین کیجئے کہ والدین کی بخشش و مغفرت کی دعا کے لیے اس سے بہتر لمحات اور نہیں ہو سکتے۔ عمل نہایت ہی آسان اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی آخرت سنور جائے تو ان 3 صورتوں کی تلاوت کو معمول بنا لیں، کبھی جذباتی انداز میں تو کبھی سرگوشی کے انداز میں۔ یہ صورتیں والدین کے لیے تحفے کا گلدستہ ہے جو ان کی روح کو خوشی اور سکون پہنچاتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات میں ہم غافل نہ ہوں، اپنے والدین کے لیے وقت نکالیں اور قرآن کے اس تحفے کو ان تک پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ایسی اولاد سے اپنا منہ موڑ لیتی ہے۔ جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم کبھی قرآن سے سیر نہ ہوتے۔ اور حضرت ابن مسعود کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص قرآن کی کوئی صورت پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن وہ صورت اس کی سفارش کرے گی۔ آپ ان اقوال کے ساتھ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر قرآن کی ایک صورت ہماری سفارش کر سکتی ہے تو کیا ہم اس سے اپنے والدین کے حق میں کیوں نہ پڑھیں؟ ایک اور ایمان افروز واقعے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا ذکر آتا ہے کہ ابتدا میں وہ اسلام قبول نہیں کر رہی تھی، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دن رات ان کے لیے دعا کرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دعا کی درخواست کی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم کر دیا اور وہ ایمان لے آئے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا والدین کے لیے کتنی مؤثر ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے والدین ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا سے گئے تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہماری دعائیں اور تلاوت ان کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے دلکش مناظر بیان کیے جاتے ہیں۔ سورۃ اخلاص میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہم سفر ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتی ہیں، اور جب ہم یہ صورتیں پڑھ کر ثواب والدین کو بھیجتے ہیں تو گویا ہم ان کے لیے ایمان اور یقین کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ لہذا قرآن پاک کی یہ 3 صورتیں پڑھ کر اپنے والدین کو اصالِ ثواب کرنا ان کی بخشش و مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کے لیے جنت کے باغات سجانا چاہتے ہیں تو ان صورتوں کا تحفہ انہیں ضرور بھیجیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی چیز والدین کو اتنا خوش نہیں کرتی جتنا ہمارے پڑھے ہوئے قرآن کا تحفہ۔ کبیرہ گناہ ان بڑے گناہوں کو کہا جاتا ہے جن پر قرآن و حدیث میں سخت وعید اور عذاب کی دھمکیاں آئی ہیں، جیسے جہنم، لعنت یا اللہ کے عذاب کا ذکر۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم، لعنت یا سخت عذاب کا اعلان فرمایا۔ مشہور کبیرہ گناہ: شرک، ناحق قتل، والدین کی نافرمانی، جادو، جھوٹی گواہی، چوری، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، نا حق مال کھانا، رشوت، ظلم، وعدہ خلافی، نماز ترک کرنا، بغیر عذر کے روزہ توڑنا،
ناپ تول میں کمی کرنا قرآن میں کبیرہ گناہوں کا انجام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کریں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ آخرت میں انسان کے لیے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا۔ صحیح بخاری و مسلم میں کبیرہ گناہ انسان کے ساتھ قبر تک جاتی۔ حدیث میں واضح ذکر ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ سود کھانے والے قیامت تک خون کی ندی میں ڈوبا رہے گا۔ زناکار کی قبر میں آگ کے گڑھے کھولے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کی قبر میں فرشتے ہتھوڑے سے سر کو چلتے ہیں، اور یہ تمام تفصیلات صحیح بخاری و مسلم کی مختلف روایت میں آئی ہیں جنہیں عذاب القبر کے ابواب میں ذکر کیا گیا ہے۔ آخر میں کبیرہ گناہوں کا ساتھ جانا، گناہ آخرت میں بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ شرک کرنے والا اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ قتل نہ حق پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ صحیح بخاری۔ سود کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ یتیم کا مال کھانے والے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ جلد جہنم میں جائیں گے۔ اہل ایمان اگر کبیرہ گناہ کریں اور بغیر توبہ مر جائیں تو وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ہمیشہ نہیں رہیں گے، کیونکہ توحید والوں کو اللہ ایک دن معاف فرما دے گا۔ البتہ کبیرہ گناہوں کا حساب سخت ہوگا اور قیامت کے دن وہ گناہ ان کے اعمال نامے میں ساتھ آئیں گے۔ کبیرہ گناہ قبر میں عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ یہ گناہ انسان کے ساتھ مرنے کے بعد بھی رہتے ہیں۔ آخر میں یہ گناہ سب کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ ان سے بچنے کے لیے توبہ و استغفار، نیک اعمال اور اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔